بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. آج کے جمعے کا مضمون ہے تجارت، اللہ کے نبی کی سنت. اب انسان اپنے اہل و عیال کی زندگی کے گزر بسر کے لیے تجارت بھی کر سکتا ہے، سنت ہے، لیکن کسی بھی ذرائع سے حلال طریقے پر کمانا انسان پر نماز کی طرح فرض ہے. اب صنعت ہے، حرفت ہے، مزدوری ہے اور تجارت ہے، چار چیزیں ہیں. تجارت کا مطلب ہے کاروبار، صنعت کا مطلب ہے کمپنیز، کوئی چیزیں خود ایجاد کرنا، تیار کرنا. حرفت کہتے ہیں آدمی کی کارگری، یعنی یہ میکینیکل لائن جتنی ہے یہ ساری چیزیں. اور چوتھی چیز آتی ہے مزدوری، جسے ہم جاب بھی کہتے ہیں. تو آپ نے ہم نے اس بات کو کبھی سوچا ہے کہ پاک پروردگار نے قرآن مجید میں تجارت کو چند اہم عبادتوں کے ساتھ جوڑ دیا، اس کا تنہا تذکرہ نہیں کیا، چند عبادتوں کے ساتھ جوڑ کر تذکرہ کیا. مثال کے طور پر خود جمعہ کے متعلق لے لیجئے. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جیسے ہی اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے اذان ہو جائے کاروبار بند کر دو، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف دوڑو، نماز کی طرف آؤ. وذروا البیع، سب چھوڑ دو، تجارت وغیرہ سب چھوڑ. اور پھر اللہ رب العزت اسی رکوع کے اندر آگے آیت میں کہتے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز آپ ادا کر لو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ. کس لیے؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کی رزق تلاش کرنے کے لیے. جیسے آپ نماز جمعہ کو ادا کر لو اللہ کے رزق کی تلاش میں نکل جاؤ گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی ایسی آیت جو ایک عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یعنی جمعہ کی نماز کے ساتھ. آپ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں دیکھیں گے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر حاجی آتے تھے الگ الگ ملکوں سے، تو وہ تجارت کا سامان اپنے ساتھ لے کر آتے تھے، اور جیسے یہ حج ہو جاتی تھی وہ سامان بیچا اور خریدا کرتے تھے. قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، کہ تم اپنی عبادت کی تکمیل کے بعد، حج کرنے کے بعد اپنی تجارت اور اپنے رزق اور معیشت کو تلاش کرو. کوئی تم پر گناہ نہیں ہوگا. ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے قرآن مجید کے اندر آیت اتر رہی ہے، کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، وہ بستی والے آمنوا، ایمان لا کر، واتقوا، اللہ سے ڈرے نہیں، تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ ان کو آسمان سے روزی رزق دے دیتا. تو سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ تجارت ایک چار چیزوں میں سب سے پہلی اہم اور بہترین چیز ہے. مزدوری ہے، صنعت حرفت ہے، اور پھر تجارت ہے. اس میں سب سے اہم چیز تجارت ہے، پہلی چیز، جس کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بے شمار جگہ پر ذکر کیا. اب اللہ رب العزت نے تجارت کو انبیاء کی سنت قرار دیا، صرف نبی کی سنت ہے، انبیاء کی. اور تجارت کو سنت قرار دیا کیونکہ تجارت ذریعے معاش کا اور اپنی معیشت تلاش کرنے کا ایک بہترین ذریعہ. ہم لوگ بچپن میں بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تعلیم الدین کے ذریعے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے اور تجارت بھی کرتے تھے. بکریاں بھی چرایا کرتے تھے اور تجارت بھی کرتے تھے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم تجارت سے بہت دور ہیں. اب
اور دوسری چیز یہ آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ جہاں تجارت سنت ہے اس کے اصول بھی ہے. اب تجارت یہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہم سب کو اپنا رزق تلاش کرنے کا جو ذریعہ دیا، تو اس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور خود اللہ کے رسول نے حدیث قدسی کے ذریعے امت تک اس بات کو پہنچایا. وہ کیا بات ہے؟ آج یہ باتیں ہمارے درمیان بتائی نہیں جاتی. آدمی نماز پڑھ کے اس کے پیشانی پر ایک نشانی آ جاتی ہے، پیشانی پر نشانی آ جاتی ہے بار بار سجدہ کرنے کی وجہ سے، اچھی بات. اور ایک اپنے اہل و عیال کے خاطر تھک ہار کر اپنے ہاتھوں کو استعمال کر کے ہاتھوں پر بھی داغ آتے، چھالے پڑتے، محنت کے. آپ حدیث اٹھا کر دیکھیے کہ آپ کے اور میرے نبی نے اس صحابی کے ہاتھ کو چوما ہے جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے خاطر اپنے ہاتھ پر داغ لگائے تھے، اپنے ہاتھ پر نشانات لائے تھے اور زخمیں گری تھی. اللہ کے نبی نے اسے چوما، پیشانی پر رکھا اور کہا یہ ہاتھ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے. میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو تھکاؤ اور ہاتھ پھیلانے سے کئی گنا زیادہ بہتر آپ اس ہاتھ کے ذریعے سے محنت کرو تاکہ کل قیامت کے دن آپ کی ہتھیلی آپ کی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے. تو نماز فرض ہے، اس سے انکار نہیں ہے. نماز اگر نہیں پڑھتے تو ایمان اور کفر کے درمیان فرق والی چیز کو ہی ہم ختم کر رہے ہیں. لیکن اتنا ذہن نشین رہے کہ نماز کے بعد سب سے اہم ترین چیز جو ہم پر فرض عائد ہوتا ہے وہ اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری. انسان توکل کے نام پر اللہ پر بھروسہ، اللہ رزق دینے والا ہے، بھروسہ اللہ پر، اللہ دینے والا ہے. یقین کریے آج ہمارے دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ حالت پیدا ہوئی. آپ اسلام کو پڑھیے، دین کو پڑھیے، سائنس مینجمنٹ ہو یا خالص مینجمنٹ ہو، جتنا اچھا اسلام نے پیش کیا کوئی اور پیش نہیں کر سکتا. لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں نے ان سب چیزوں کو سمجھا نہیں، اس کو واقعات کے طور پر لے لیا. صرف سمجھا واقعات ہے، یہ واقعات ہے، یہ مینجمنٹ ہے، لائف مینجمنٹ ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے 40 لوگوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم. حبشہ کا بادشاہ مسلمان ہوا اور جب وہ واپس آئے تو سب سے بڑی اور آخری ہجرت کا جب حکم ہوا تو کہا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کرو. کرنا کیا چاہیے تھا بتائیے؟ ارے حبشہ کی طرف جانا چاہتے کہ نہیں؟ وہاں کا بادشاہ ایمان والوں کے ساتھ ہو گیا تو وہاں ہجرت کرنے بول لیتا تھا، مدینہ میں کیوں کہا؟ اللہ کے نبی نے سیدہ عائشہ کے والد کے پاس جا کر کہا ابو بکر ہم ہجرت کرنا چاہتے ہیں. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں نے 2 مہینے سے اونٹنی کو تیار کیا ہماری سواری کے لیے، 2 مہینے سے. مینجمنٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے واقعے سے دیکھو ہمیں عبرت ملتی ہے کہ جب مدینہ جانا تھا تو سیدھا نکل کے چلے نہیں گئے، سارا پیچھے چھوڑ کر چلے نہیں گئے، بلکہ علی کو رکا کر کہا کہ کچھ تجارتی باتیں ہیں، کچھ امانتیں ہیں، کچھ چیزیں مکہ کی ہے، آپ اس کو برابر ایڈجسٹ کرو، برابر سیدھا کرو اور پھر اس کے بعد وہاں سے نکل کر آؤ، پھر وہاں سے نکل کر آؤ. اللہ کے نبی چاہتے تھے سیدھا کہتے تھے توکل تو اللہ نکلو. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں بے شمار مثالیں ملیں گی کہ دین صحیح نہج پر سمجھنے کی، کہ اللہ کے نبی نے دین کو سمجھنے کے لیے کیا کہا. بدر جیسا کوئی مقام نہیں ہے، بدر کی فضیلت کسی کو بھی حاصل نہیں اور کوئی کبھی مرتے دم تک حاصل نہیں کر سکتے. لیکن گھر کے اندر بیوی بیمار ہے،
اللہ کے نبی نے عثمان کو کہا کہ وہاں نہیں جاؤ گے، یہاں خدمت کرو گے، یہاں خدمت کرو گے. یہ اہم ہے. بھلا بدر سے بڑا اللہ کا راستہ ہو سکتا ہے؟ تصور میں نہیں. بدر سے بڑھ کر اللہ کا بڑا راستہ کوئی نہیں. لیکن جہاں بیوی بیمار ہے، آج ہمارے دین کے سمجھنے میں تکلیف ہو گئی ہے نا. گھر میں ماں بیمار ہے، الویال پریشان ہے، اور دلائی دیتے توکل تو والے اور رزق میں محنت نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اجعل فی بطون امتی، اے اللہ میں دعا مانگتا ہوں کہ میرے امت کے صبح میں برکت دے دے. یہ امت صبح سوئی رہتی ہے، صبح سوئی رہتی ہے، پڑی رہتی ہے. جن چیزوں کو نبی نے کرنے کا حکم دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام امور کو غیر قوم اپنا رہی ہے، غیر قوم اپنا رہی ہے اور ترقی میں ہے. اور ہم لوگ سمجھ رہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اس لیے آج کے خطبے میں ایک آیت تھی، صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے ایسا منظر بھی دیکھا ہے کہ اللہ کا سب سے نافرمان آدمی، سب سے نافرمان آدمی، اور وہ مالدار ہے، اور نیک آدمی اللہ کا نیک ترین بندہ غریب ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَدْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کون آدمی ہے؟ اللہ جس کو مان لے؟ نہیں. اللہ جسے توفیق دے، اللہ جسے ہدایت دے، اللہ جسے نیک رکھے، اللہ جسے مالداری پر قائم دائم رکھے. یقین کریے مالداری کے بعد اگر اللہ رب العزت کے احکام اور حقوق کو ادا نہ کیا جائے، وہ مالداری کبھی پائیدار نہیں رہ سکتی. مثالیں 2 صدی تک اس زمین پر حکومت کرنے والے لوگوں نے تمہارے اور میرے سر درد کا سامان چھوڑا ہے. قلعے چھوڑے، در و دیواریں چھوڑے، ایسی جگہ چھوڑے جو ویران پڑی ہوئی ہے، ان کی کہانیاں بیان کر رہی ہے کہ وہ صرف مالدار نہیں تھے، حکومت دار بھی تھے. اور صرف ہمارے یہاں حکومت نہیں کرتے تھے بلکہ ہمارے ٹیکس پر پوری دنیا کی تجارت چلاتے تھے. آج ان کی در و دیواریں، ان کے قصے ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنے ہوئے کیونکہ اللہ کا دین نہیں تھا زندگی میں، اور انہوں نے اپنے رب کی دی ہوئی رزق کو برابر استعمال نہیں کیا تھا. ہم لوگ پرندوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ اللہ پرندوں کو رزق پہنچاتا ہے. ایک ایسی اگزامپل دکھاؤ کہ کوئی پرندہ اپنے گھونسلے میں بیٹھا رہا ہے اور اسے رزق پہنچی، ہو ہی نہیں سکتا. صبح پرندے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ پر توکل کا مطلب کیا ہے؟ کہا عمر اللہ پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پرندوں کو بھی اور رینگنے والی چوٹیوں کو بھی رزق پہنچاتا ہے. یہ توکل ہے اللہ پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، پرندوں کا رزق بھی اللہ پہنچاتا ہے، چوٹیوں کا رزق بھی اللہ پہنچاتا ہے، تو اللہ تو انسان کو تو رزق پہنچائے گا. میرا بھی توکل ہے اللہ انسان کو کبھی رزق سے محروم نہیں رکھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سمجھ گئے اور کہنے لگے عمر دھیان رکھنا، یہی پرندہ صبح اٹھ کر اپنے گھونسلے میں نہیں رہتا، وہ نکل جاتا ہے، شام خالی پیٹ واپس نہیں ہوتا، اس کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے. اللہ رب العزت اس کے دانے پانی کا انتظام کر دیتا ہے. اگر آپ کو رزق کمانا ہے، محنت کرنا ہے، تو صبح اٹھ کر محنت میں لگ جانا ہے. آپ مسجد کے کونے میں آ کر بیٹھ کر کہیں گے کہ رزق میرے گود میں آ کر گرے، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کو تجارتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کس طرح کی، اللہ کے نبی نے تجارت کس طرح کی، محنت کس طرح کی. مجھے بتاؤ اللہ کے نبی سے زیادہ اللہ کسی سے پیار کرتا ہے؟ ارے نہیں کرتا ہے.
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر صبح اٹھتے تھے، خدیجہ کا مال لیتے تھے، شام یمن کی طرف جاتے تھے، مہینہ مہینہ تجارت میں لگے رہتے، پھر واپس لوٹ کر آ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی اللہ کو پیارا ہو سکتا ہے؟ آپ ایک مثال بتائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے ساتھ رہا تھا، کیوں رہتے تھے؟ پھر بکریوں کے ساتھ رہتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں رہتے تھے؟ بکریاں بھی چراتے تھے، نہیں کیا کام؟ حدیث سے ثابت کروں میں آپ کو، قرآن مجید کہتے بتاؤ کہ اللہ کے نبی بکریاں بھی چراتے، تجارت بھی کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کے لیے تو اللہ رب العزت نے ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ میں ان کو سونے کا بنا دیتا ہوں، سونے کا بنا دوں گا، لیکن اس کے باوجود محنت کرتے تھے۔ آج ایسے علماء، ایسے لوگ جو اس طرف امت کی رہنمائی کرے، امت کو برا لگ جاتا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حقیقت ہے، حق ہے، سچ ہے۔ تجارت کی خاطر محنت کرنا نماز کی طرح فرض ہے، جس طرح آپ نماز ادا کرتے ہو اس طرح تجارت کی کوشش کرنا بھی فرض ہے۔ میں تو طلبا کو اور جوانوں کو بتاتے رہتا ہوں، ارے پیارو آپ کو کتنی محنت کرنی چاہیے، معلوم اب دنیا ترقی کے ایسے راستے پر جا کر کھڑی ہو چکی ہے جہاں سے جاب ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ ہم کوشش کریں خود جاب دینے والے بنے، محنت کرنا پڑے اس کے اندر، اور ہر کوئی چیز ایسی جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے پہلے پہلے دور ہوگا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسا دور ہوگا؟ کہاں مال کا ہوگا، مال کا دور ہوگا، کہاں بہت مال کثرت سے ہے، کثرت سے مال ہے۔ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ پھر اس دور میں بہت نعمتیں ہوں گی، بہت انعام ہوں گے، بہت لوگ سکون میں ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے زیادہ بے سکونی کا دور ہوگا، کوئی مطمئن نہیں ہوگا۔ پرانے دور کو یاد کرو نا، ایک آدمی کماتا تھا پورا گھر کھاتا تھا، اب سب کما رہے پورا گھر پریشان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی تلاش کی اس کی وجہ کیا ہو سکتی؟ اطمینان نہیں ہے۔ انسان کے پاس اللہ رب العزت کا دیا ہوا رزق ہے، وہ مطمئن نہیں ہے، پتہ نہیں مستقبل میں میرے کو اس سے بڑی ضرورت لگ گئی۔ اور اب تو حالات ہم سے کہہ رہے ہیں، حالات ہم سے کہہ رہے ہیں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی چیزوں کے اندر محنت کرے اور تاجروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتائے، تجارت کی کنجیاں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کی کہ تجارت کی کنجیاں کیا ہے، کس کے ذریعے سے اللہ رب العزت تجارت میں برکت دیتے، کس کے ذریعے سے اللہ رزق میں برکت دیتے، کس کے ذریعے سے اللہ عمر میں برکت دیتے۔ قرآن مجید میں کم و بیش 10 آیتیں، 10 آیت جس سے اللہ رب العزت کہتے کہ ہم اس سے آپ کی تجارت میں بھی برکت دیں گے، آپ کے مال میں بھی برکت دیں گے۔ ایک آدمی روزانہ 1000 روپے کماتا، روزانہ شام میں 1000 روپے ختم، اور ایک آدمی 100 روپے کماتا ہے، 50 روپے ختم ہو جاتے، 50 روپے باقی رہ جاتے۔ مہینے کے آخر میں ایک شخص ہے 30,000 کمانے والا جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچا ہوا، اور ایک شخص ہے صرف 50 روپے کمانے والا، 100 روپے کمانے والا، اور اس کے 50 بچ جا رہے اور وہ مہینے کے آخر میں 1500 روپے بچانے والا۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کون مالدار ہے؟ اور یہ کیوں ایسے مثالیں دینا پڑتی کہ ایسا کیوں ہوتا، کب ہوتا؟ آج کا درس، آج کا خطبہ ہمارا سب سے اہم چیز کو لے کر شروع ہوا، انشاءاللہ تعالی اس کی باریکیاں، اس کے اسباب، اس کو تلاش کرنے کی فکر، اس کو کرنے کے حکم اللہ کے فضل سے قرآن و حدیث کے ذریعے سے آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بجلی رحمت اللہ رضی اللہ تعالی، ان کے نوکر نے غلام سے گھوڑا خریدا، گھوڑا خریدا، غلام نے، نوکر نے گھوڑا خریدا اور گھوڑا لے کر آیا۔ عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ گھوڑا کتنے میں لایا؟ کہا 30 دینار میں لایا۔ عبداللہ بجلی نے کہا کہ آپ نے کس سے دیا یہ؟ کہا فلا فلا شخص تھا، بازار میں تھا، کھڑا تھا سوق میں،
تو اس نے دے دیا، میں نے لے کر آیا، تو پہلے مجھے لے کر چلو اس کے پاس چلے گئے، اور اس کے پاس چلے جانے کے بعد کہا کہ تمہارا جو گھوڑا ہے وہ بہت قیمتی ہے، اس کو آپ نے صرف 30 دینار میں کیوں بیچا؟ کہا بہت مجبور ہوں، بہت مجبور۔ پرانے لوگ دیکھو پرانی باتیں خود بول دیتے تھے، بہت بول دیتے تھے، اور وہ ہم سمجھتے تھے کہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، اور ہم کو یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ یہ حدیث اور بخاری مسلم کی حدیث۔ پرانے لوگ کہتے تھے کوئی مجبور ہے نا تو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کی چیز بہت سستا میں لے کر اسے دکھی مت کرنا، اس میں برکت نہیں رہتی۔ سنے ہوگے آپ نے جیسا پرانے لوگوں کے مسئلے کہ کسی کی مجبوری ہے نا تو اس وقت اس کو اور دبا کر مت لے لینا، وہ ٹکتی نہیں ہے، صرف پرانے لوگ بولتے۔ میں آپ کو بخاری مسلم کی حدیث بتا رہا ہوں۔ عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص کے پاس لے کر چلو، اس شخص کے پاس لے کر گئے اور کہا کہ تو نے گھوڑا کیوں بیچا ہے؟ کہا گھر میں بہت فاقے ہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو کہا تیرا گھوڑا 300 دینار کی قیمت کا ہے، تو نے 30 دینار میں بیچا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے ضرورت ہے، بس مجھے مل جاوے، میرے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ عبداللہ بجلی نے 300 دینار نکال کر انہیں دے دیا، 300 دینار، 270 دینار نکال کر اسے دے دیا، اور کہنے لگے کہ تیرا گھوڑا اس قیمت کا۔ اب وہ پریشان۔ ہمارے دور کے اندر آدمی کیا کہتا، پاگل ہے، اس کو آتا ہی نہیں، لاس کیا۔ گندی چیزیں نکال کر خوش ہو جاتے۔ ایمان والی کی تجارت کا مقصد کیا ہے؟ وہ تجارت میں خرابی رہے نا دکان کے اندر تو اس کا گاہک کے ساتھ بولنا، اس کا گاہک کے ساتھ معاملہ، لینا اور دینا سارا نماز کی طرح عبادت ہے۔ اس لیے حدیث شریف دیکھیے، قرآن مجید کی آیت دیکھیے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، سچا تاجر قیامت کے دن شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ کوئی نمازی نہیں ہوگا؟ سچا تاجر اس مقام پر کیوں جائے گا؟ اس لیے جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم زبان اور اس کی گفتگو کو چھوٹا مت سمجھنا۔ لوگ کہتے ہیں اس کے ذریعے سے دل فتح ہوتے، اور میں کہتا ہوں ملک فتح ہوتے۔ آپ تجارت کے لیے کھڑے رہے ہو، آپ کا بولنا، آپ کا کہنا، آپ کا کرنا ساری عبادت ہے۔ یقین مانیے آپ حیرت میں رہیں گے کہ ایک ایمان والا کاؤنٹر پہ کھڑا رہتا ہے، اس کے منہ پر ہنسی کے لیے گاہک پیوستے، اور ایک غیر ایمان والا MBA کر کے سیکھ جاتا ہے مارکیٹ میں تجارت کس طرح کرنی ہے، کس طرح کھڑا رہنا۔ اور یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی سیکھیے۔ عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ میں نے 300 دینار اسے دیے، وہ گھوڑا لیا تھا اور ہمیں نکل کر واپس آ رہا تھا، وہ معذور شخص، وہ کمزور سے آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہ 2 منٹ کے لیے رکیں گے؟ کہاں سے؟ مدینہ سے۔ آپ کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان ہوں؟ کا ایک کام کرو، مجھے بھی کلمہ پڑھا دو۔ عبداللہ بجلی نے انہیں کہا کہ تیری مجبوری کا میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا، تیری قیمت، تیرے سواری کی قیمت اتنی ہے، لہذا میں اتنی دے دیتا ہوں، اور اللہ مجھے اس میں برکت دے کے مزید نفع دے گا، لیکن میں تیری مجبوری سے نفع نہیں اٹھا سکتا، میں تجھے اور دبا نہیں سکتا۔ اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام مالدار کو مالدار اور پیسے پر پیسہ نہیں بناتا، بلکہ اسلام سب کو عدل کے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اس لیے کہا مال ہاتھ میں ہے، اللہ کی امانت ہے، صدقہ دے، زکات نکال، غریب یتیموں کا خیال رکھ، رشتہ داری نبھا، اگر نہیں تو دینے والا رب ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فوالذی فضل براء رزق۔ آج تجھے مالدار کر کے رکھا، چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد ہم تجھ سے یہ نعمت چھین کر تیرے خاندان کو کسی اور فرد کے پاس لے گئے، اس وجہ سے کہ تو نے ہماری امانت کو صحیح سے ادا نہیں کی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، سیکھنا چاہیے ہمیں تجارت کیسی کرنا۔ ابھی تو کچھ الگ الگ چیزیں سننے میں آتی۔ ایک آدمی کچھ پیسے لگا لیتا ہے، دھوکا ہو جاتا ہے، بڑے دھوکا ہو جاتا ہے۔ دھوکا ہو جانے کے بعد پتا چلتا ہے اس کے لاکھوں گئے، اس کے لاکھوں چلے گئے۔
اللہ معاف کرے مجھے نہیں بولنا چاہیے، بہت مجبوری میں آپ کو سمجھاتے ہوئے کہا، ایک شخص آ کر رو کر کہہ رہا تھا کہ دعا چاہتا، کس لیے دعا چاہے؟ کہاں فلاں جگہ پر انویسٹ کیا تھا، سب رقم چلی گئی ہے، بہت پریشان، رات میں نیند نہیں آتی، رات میں نیند نہیں آتی۔ ہم نے کہا بندے پہلے سے صدقہ زکات کی پابندی کرنی چاہیے تھی، کم از کم اس زمانے میں اب کر لے، اللہ واپس لوٹا دیں گا۔ آپ آزما کے دیکھیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے، ہر جگہ پر انسان دیتے وقت سب سے زیادہ کنجوس بن جاتا ہے۔ اور یہی چیز دنیا داری کے اندر آپ دیکھیے، آپ راستے پر بیچنے والے بیچارے غریب لوگوں کے پاس بھاؤ بھاؤ کرتے ہیں، اور جہاں لگا ہوا تو رہتا ہے فکس ریٹ، وہاں جا کر ایک بار بھی نہیں پوچھتے کہ 100 روپے کم کرنے، 50 روپے کم کرنے۔ آپ یقین کریے 70 سال کا بزرگ، 60 سال کی عورت، چاہے غیر ایمان والی ہو، وہ راستے پر بیٹھی ہے نا تو امیر بننے کے لیے نہیں بیٹھی، اس کا گھر نہیں چل رہا ہے اس لیے بیٹھی ہے۔ اور اس عمر میں کون کمانے نکلتا ہے؟ کون راستے کے کنارے پر بیٹھتا ہے؟ ان کے بیٹے انہیں دیکھ نہیں رہے ہیں، اس وجہ سے یہ حالات آئے۔ ہم ان مالداروں کو جن کے پاس ہمارا پیسہ جا کر ہمارے خلاف لگتا ہے، فخر سمجھتے ہوئے، اپنا اسٹینڈرڈ بتاتے ہوئے 1 روپیہ کم نہیں کرتے، اور راستے کے بیچارے بیوپاری اور خریدنے بیچنے والے ان سے بھاؤ کرتے بیٹھ جاتے۔ اسلام کا طریقہ نہیں۔ دیکھیں عبداللہ بجلی کیسے کہتے کہ تمہارا گھوڑا جس قیمت کا ہے تمہیں پتا نہیں ہے، تمہارے مجبوری نے تمہیں مجبور کر دیا کہ اتنے میں بیچ دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے جا رہے ہیں، مدینۃ المنورہ، کھجور کا بہت بڑا ایسا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز دیکھی، نظر آ گئی اللہ کے رسول کو، اندر ہاتھ ڈالا تو دیکھتے کہ اندر بالکل گیلا کھجور ہے، بارش میں بھیگا ہوا کھجور ہے۔ ان سے پوچھا صحابی سے کہ آپ نے سوکھا اوپر رکھ دیا، گیلا نیچے رکھ دیا، جو بارش کی وجہ سے تھوڑا سا خراب ہو گیا۔ وہ صحابی نے کچھ بھی نہیں کہا اور کہا یا رسول اللہ جلدی سے تجارت ہو جائے، جلدی ختم ہو جائے، اس نیت سے اوپر رکھ دیا اور وہ نیچے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن، ان دونوں کو برابر کر دے، الگ کر دے، سوکھا الگ کر دے، گیلا الگ کر دے، سوکھے کو سوکھا بول کے بیچ، گیلے کو گیلا بول کے بیچ۔ اگر تو نے ایسا نہیں کیا، من غشنا فلیس منا، سن جو دھوکہ دیتا ہے اس کو میری شریعت میں کوئی جگہ ہی نہیں، دھوکے باز کو میری شریعت میں کوئی جگہ ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو دھوکہ دے۔ من غشنا فلیس منا، رواہ البخاری اور مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے اور کہتے یا رسول اللہ میں کماتا ہوں، بہت اچھا کماتا ہوں، اور میرا بھائی کماتا نہیں ہے اور ویسے محنت بھی نہیں کرتا ہے، میں کیا کروں؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ کمانے، اچھی محنت کرنے لگ جائے، کمانے کے لیے نکل جائے، وہ بس مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، میں کما رہا ہوں، گھر سنبھال رہا ہوں، اسے بھی سنبھال رہا ہوں۔ آدمی کو ایسا خیال آتا ہے، ایک دن پر آتا ہے، اور میں تو میرا کالج میں بھی میں جاتا ہوں تو وہاں بچوں کو سمجھاتے رہتا ہوں، پیارے بچوں تعلیم حاصل کرو، نوجوان، اور اس نیت سے حاصل کرو کہ رب تعالیٰ، ہم وہ دور دیکھتے، آپ نے نہیں دیکھا، یقین مانیے میں حق بات بول رہا ہوں، ہمارے والدین ہیں نا، انہوں نے سائیکل بھی نہیں چلائی، کتنے دکھا ویسے والدین جن کو سائیکل چلانے نہیں آتے ان کو، اور انہوں نے کما کر ہمیں بائک لا کر دی، انہوں نے کما کر ہمیں گاڑیاں لا کر دی، اور وہ بچے ان گاڑیوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر ماں باپ کی خواہشوں کا پورا کرتے ہیں۔ انہیں پتا نہیں ہے کہ جو باپ معذور ہو کے آ کر گھر بیٹھا ہے، اس کی ساری زندگی اسے اچھا بنانے، کمانے کے قابل بنانے، دیندار بنانے کے قابل اپنی پوری زندگی تباہ کر دی۔ اپنے بچیوں کو بتاؤ جنہیں آپ گاڑیاں دے رہے، انہیں بتاؤ کہ ہمارے دور میں اس کا تصور بھی نہیں تھا، اگر تمہیں ملا بھی ہے تو کم از کم صحیح یوز کرو، اس کے ذریعے سے اپنے ماں باپ کی عزت، اپنے معاشرے قوم کی عزت، اپنے محلے شہر کی عزت واجب فرض ہے، ضروری ہے۔ آپ نے دیا بھی ہے ایسا کہ آپ نے ان کو سمجھایا بھی نہیں، پوچھا بھی نہیں کہ کیوں دیا، کیسے دیا ہے، انہیں بتاؤ کہ ہم نے کتنی قربانیوں کے بعد آپ کو دیا ہے۔ آپ کو پاک کے پھٹے ہوئے کپڑے سمجھ میں نہیں آتے، دکھتے نہیں ہیں، لہذا آپ یقین کریے انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے پوری امید ہے آپ کے بچوں کو، آپ کے نوجوانوں کو
آپ کے بچیوں کو کاؤنسلنگ سینٹر بھیجیے اسلامی اعتبار سے، انشاءاللہ تمام حالات ختم ہو جائیں گے، تمام حالات ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو نوجوان نوجوانی کے دہانے پر پہنچ کر بیکاری میں بیٹھے ہوئے، اور پھر کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ ایک کروا سچ، پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ نے نوازا ہے نا، اس کو جاتا ہوا دیکھ کر حسد ہو جائے، کسی کے پاس گاڑی آئی نا تو پیٹ میں نہیں سر میں بھی درد ہوتا ہے، یہ کہاں سے آئے، تیرے کو کیا لینا دینا، تو تیرا دیکھ کھانے پر نظر رہی تھی، کھانے کون کھاتا کہاں ہے، کیا کھاتا ہے، کتنا کھاتا ہے، کیوں یہ سب ہوا؟ مصروفیت نہیں ہے، کام نہیں ہے، صبح اٹھے منہ دھوئے چائے پیے یہ کیے، باپ بیچارہ تڑپ رہا ہے کہ بیٹا خالی بیٹھا ہوا ہے، اور بیٹے کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے جہاں جا کر بیٹھتا ہے کہ میں یار اس کمانے کی عمر میں پہنچ چکا ہوں، اب میرا بیٹھ کر کھانا ظلم بھی نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ناانصافی بھی ہے، اب میں بیٹھ کر کیسے کھاؤں، میں تنومن جوان ہوا گاڑی چلاؤں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے لکڑیاں توڑوں گا، محنت کروں گا، خالی نہیں بیٹھوں گا۔ اور یقین کریے آگے وہی جاتے ہیں جو محنتوں کا سہارا لیتے، ورنہ پل بھر میں آگے جانے والے جیل کے سلاخوں کے پیچھے پڑے رہتے۔ پھر ہوتا وہی ہے کہ کیسے مال ملے، کہاں چوری کرنا پڑے، کہاں ڈاکہ ڈالنا پڑے، کہاں ہاتھ مارنا پڑے، کہاں سے نکالنا پڑے، ان میں لگ جاتے، اور پھر آدھی زندگی جیل کے سلاخوں کے پیچھے گزر جاتی ہے۔ تو جوانوں پیاروں، اب یہ وقت ہے ان کو سمجھنے کا، اور انشاءاللہ میں آئندہ جمعے آپ کے سامنے تجارت کی قرآن حدیث کی روشنی میں وہ باتیں رکھوں گا کہ کہاں کہاں صحابہ کو اللہ کے نبی نے تجارت میں، صنعت میں، حرفت میں، مزدوری میں پریشانی تھی، رزق نہیں آ رہا تھا، تو کیا کیا کرنے کا حکم دیا، رزق کے دروازے کیا، فتحنا ابواب السماء لفتحنا علیہم برکات من السماء لفتحنا علیہم من الرزق، ایسی حدیث ہے، قرآن کی آیت ہے کہ تمہارے رزق کے دروازے کیسے کھولے۔ انشاءاللہ آئندہ دن آپ کے سامنے آئیں گے، اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ،